آج ہم بات کریں گے فرعون کی لاش اور فرعون کے ایمان کے بارے میں۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تھا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا، دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں، تیسری بار اس نے یہ کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں اللہ کے حکم سے کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ ادا نہیں کر سکا۔ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا، پھر اس نے اپنے مولا کی ہی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت و ریادت کا اعلان کر دیا، بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کرنے لگا۔ تو فرعون نے فوراً سے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو جائے، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا اور جناب عزرائیل اس کی روح نکالنے کے لیے آ گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً وہ فرعون کا دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا۔ اس کے بعد فرعون دریا میں ڈوب کر غرق ہو گیا، جس کا نقشہ قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو بولا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا؟ آج ہم تیری لاش کو تیرا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس قدر دبدبا چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام خطرناک سے عبرت بھی حاصل کریں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔